السلام علیکم ناظرین بال بیچو 6,000 روپے کلو، یہ بال بیچو 5,000 روپے کلو، یہ آوازیں آپ نے اکثر و بیشتر اپنی گلی محلے میں سنی ہوں گی۔ شاید ہی کوئی ایسی گلی ہو، کوئی علاقہ ہو جہاں بال لینے والے نہ آتے ہوں۔ آج کل بالوں کی خرید و فروخت میں بہت اضافہ ہو گیا ہے۔ جس جگہ دیکھو یہی لوگ آوازیں لگاتے نظر آئیں گے کہ بال بیچو اتنے اتنے پیسوں میں۔ تو ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جو بال خریدنے آتے ہیں تو وہ اس کے بعد ان بالوں کا کیا کرتے ہیں، اور جو اپنے بال بیچے تو اس کے ساتھ کیا مسائل درپیش ہوتے ہیں؟ اگر نہیں جانتے تو ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں، کیونکہ میں آج ان تمام سوالوں کے بہت ہی سمپل جواب دوں گا۔ ناظرین، میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ جتنا ہو سکے ویڈیو کو شارٹ رکھوں، لیکن پھر بھی اگر ویڈیو لمبی ہو جائے تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ آج کل معاشرے میں غربت اتنی پھیل چکی ہے کہ ایک عام بندے کا معمولی سی تنخواہ پر گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ جتنا کما لیا جائے پر گزارا ہی نہیں ہو پاتا۔ ایسے میں لوگ تنگ دستی کا شکار ہونے کے سبب اپنی کوئی بھی چیز بیچنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ان چیزوں کو بیان کرنا میں ضروری نہیں سمجھتا، لیکن انہی چیزوں میں سے انسان کے بال ایک ایسی چیز بن چکے ہیں کہ انہیں خریدا جاتا ہے۔ اب دیکھا جائے تو خواتین کے سر کے گرے ہوئے بالوں کی 7,000 میں لینے کی گلی محلے سے آوازیں آتی ہیں کہ بال لاؤ اتنے اتنے 1,000 روپے کلو۔ ایسے میں جو لوگ غریبی کا شکار ہوتے ہیں وہ اپنی خواتین کے سر سے اترے بال بیچ دیتے ہیں، اور اس کے بدلے میں جو پیسے ملتے ہیں تو ان سے اپنی ضرورت کی چیز خرید لیتے ہیں۔ لوگ ایسا صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اپنی ضرورت کی چیز خرید سکیں۔ اپنی ضرورت کی چیزیں وہ اپنی کمائی سے نہیں خرید سکتے، تو لہٰذا وہ لوگ بال بیچ دیتے ہیں۔ اس سب کے پیچھے اگر بنیادی چیزوں کو دیکھا جائے تو سب سے اہم چیز غربت نکل کر آتی ہے۔ اسی غربت کے سبب سے لوگ یہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر کوئی شخص غربت کی شدید مشکلات میں گرفتار ہو، یا اس پر تنگ دستیاں رہتی ہوں، اور اکثر فقر و فاقے میں زندگی گزر رہی ہو، تو میں ایسے لوگوں کی ہمدردی اور بھائی چارے میں کئی ویڈیوز بنا چکا ہوں، اور طرح طرح کے مسائل و مصائب سے نکلنے کے بہت ہی کامیاب اور گارنٹی والے وظائف بتائے ہیں۔ اور یہ وظائف ایسے ہیں کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ ان وظائف کو کرتا ہے تو اللہ رب العزت محض اپنے فضل و کرم کے ساتھ ان وظائف و عملیات کی برکتوں سے اس کے حالات کو بدل دیتا ہے، اور اسے تمام پریشانیوں، مشکلوں، مصیبتوں، آفتوں، بیماریوں، غموں، دکھوں اور طرح طرح کے مسائل سے عافیت عطا فرماتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وظائف میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے غضب کو دور کرتے ہیں اور اس کی خوشی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اگر آپ ان وظائف کو دیکھ کر اپنی زندگی اچھی اور بہتر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں ان تمام وظائف کا لنک موجود ہے۔ میں نے اب تک جتنے بھی وظائف بتائے ہیں وہ سب ایک خوبصورت پھولوں کے گلدستے کی مانند ایک پلے لسٹ میں جمع کر دیے ہیں۔ بس آپ ایک دفعہ اس پلے لسٹ پر کلک کریں گے تو اب تک کے بیان کردہ تمام وظائف آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ ناظرین، آپ میرے کہنے پر یا کم از کم اپنی زندگی بہتر کرنے کے لیے اس پلے لسٹ کو ضرور دیکھیں، اور جو وظائف آپ کو بتائے جائیں ان پر ضرور عمل کریں۔ ان وظائف کی برکت سے آپ کی زندگی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بدل جائے گی، اس لیے آپ اسے ضرور دیکھیں، ٹھیک ہے؟ تو ناظرین، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بال بیچنا کیسا ہے۔ اس حوالے سے مزید معلومات یہ ہیں کہ بال انسانی جسم کا جزء ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کے اعضاء کو بیچنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ اس لیے بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کرتے ہیں۔ اگر کچھ لوگ عمل نہیں کرتے تو آج سے کرنا شروع کر دیں۔ ناظرین، اب بہت سے لوگ مجھ پر یہ اعتراض بھی کر سکتے ہیں کہ بال تو ہمارے ہیں، ہم جو چاہیں ان کے ساتھ کریں، پھر آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں جس چیز سے روکا گیا ہے اس میں خیر ہے۔ اس بات کا اعتراف آج کے غیر مسلم یعنی کافر سائنسدان بھی کرتے ہیں۔ جب وہ دین اسلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے سائنسی تجربات کرتے ہیں تو وہ اپنے تجربات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو جھوٹا نہیں ثابت کر سکتے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر صرف وہی الفاظ جاری ہوتے تھے جو اللہ رب العزت چاہتا تھا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا ہے وہ اللہ کے حکم سے۔ تو معلوم ہوا کہ بال بیچنا شریعت میں ممنوع ہے۔ اس لیے جو خواتین اپنے سر کے اترے بال بیچتی ہیں تو انہیں اس عمل سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ خواتین اس سے باز نہیں آئیں
تو گناہگار تو ہوں گی ہی، ساتھ ہی ان کے لیے عجیب و غریب طرح کی بیماریوں کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ اگر دین اسلام کی روشنی میں دیکھا جائے تو خواتین کے لیے نامحرم مردوں سے پردہ کرنا واجب ہے، اور عورت کے بال ستر میں داخل ہیں، اس کے اوپر غیر مرد کی نگاہ نہیں پڑنی چاہیے، ورنہ گناہ کا سبب بنے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بال خریدنے والے ہوتے ہیں، یہ آپ سے خریدے گئے بالوں کو پتہ نہیں کہاں کہاں سپلائی کرتے ہیں، اور نہ جانے کس قسم کے استعمال میں آتے ہیں۔ آج کل اکثر وگ وغیرہ بنوائی جاتی ہیں، بڑے بڑے سٹورز میں ان وگ کو بیچا جاتا ہے۔ اس بارے میں علماء کرام کا کہنا ہے کہ انسانی اعضاء سے تیار ہونے والی چیزوں کا استعمال کرنا ناجائز ہے، جو انہیں استعمال کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ ناظرین، بالوں کا استعمال عام طور پر جادو کرنے میں بھی بے دھڑک استعمال ہوتا ہے۔ خطرناک جادو بالوں کے ذریعے سے ہی کیا جاتا ہے۔ ایسے میں جو لوگ اپنے بال بیچتے ہیں تو ان پر جادو ہونے کے اثرات عام حالات کی نسبت بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بال بیچنے سے آپ کو وقتی طور کے لیے تھوڑا سا فائدہ تو ہو جاتا ہے، مگر لانگ ٹرم میں آپ کے لیے شدید قسم کی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان میں سب سے عام مشکل یہ پیش آتی ہے کہ انسان جادو کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر ماضی میں اس نے اپنے سر کے بال کسی کو نہ بیچے ہوتے تو شاید آج وہ جادو کا شکار ہرگز نہ ہوتا۔ یہاں میری اس بات سے کافی لوگ پریشان ہو گئے ہوں گے۔ تو دیکھیے، جو کرنا تھا سو جانے انجانے میں کر لیا، مگر آئندہ کے لیے اپنے بال ہرگز نہ بیچیں۔ تو اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ ٹھیک ہے، آج سے بال نہیں بیچیں گے، مگر ان کے ساتھ کیا کریں، کیونکہ اسے ہم رکھ تو سکتے نہیں ہیں۔ تو اس کا جواب میں آگے تھوڑی دیر میں دوں گا۔ پہلے یہ بات کلیئر کر دوں کہ اگر آپ پر جادو ہے یا اس کے اثرات ہیں تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ جادو کے توڑ کے لیے میں کچھ ویڈیوز بنا چکا ہوں، غالباً اس ٹاپک پر 2 پارٹس بنا چکا ہوں، جس میں جادو کی بیسکس علامات سے لے کر اس کا مکمل علاج تک بیان کیا ہے۔ اور الحمدللہ جس کسی نے بھی اس علاج پر عمل کیا تو اللہ نے انہیں جادو سے نجات دے دی۔ ایسے میں اگر آپ بھی جادو کا شکار ہیں اور اس کا علاج خود ہی کرنا چاہیں تو آپ ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ ہر قسم کے جادو کا مکمل علاج خود ہی کر لیں گے، اور آپ کو کسی پیر فقیر اور عامل کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو ناظرین، میں آپ کو یہی صلاح دوں گا کہ آپ ان ویڈیوز کو ضرور دیکھ لیجئے۔ ان کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اگر آپ کو وہ ویڈیوز پسند آئیں تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، کیونکہ میں آپ کے لیے ایسے ہی بہترین علاج اور وظائف بتاتا رہتا ہوں۔ تو ناظرین، آپ نے یہ بات تو جان لی ہے کہ سر سے اترے ہوئے بال ہرگز نہیں بیچنے چاہیے، پھر چاہے کوئی کتنے ہی زیادہ پیسے کیوں نہ دے رہا ہو، پھر بھی آپ نے بال نہیں بیچنے ہیں، ٹھیک ہے؟ بال بیچنے کے نقصانات میں کافی تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ ان نقصانات کے پیش نظر سمجھداری اسی میں ہے کہ بال بیچے نہ جائیں۔ اب رہی یہ بات کہ بالوں کا کیا کریں، تو اس بارے میں علماء کرام کی یہی رائے ہے کہ بالوں کو جمع کر کے مٹی میں دفن کر دیں۔ اکثر لوگ بالوں کو راستے میں پھینک دیتے ہیں، ایسا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس طرح غیر مردوں کی نظر ان پر پڑتی ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ کسی جگہ دفن کر دیے جائیں۔ ناظرین، امید ہے کہ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو بس میں اپنی آج کی بات یہی ختم کرتا ہوں۔ آپ ان باتوں پر عمل کر کے ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ آخر میں آپ سب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، کیونکہ میں اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود آپ لوگوں کے لیے ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز وقتاً فوقتاً لاتا رہتا ہوں۔ تو ناظرین، پلیز آپ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیں۔ جزاک اللہ۔